آج آپ لوگ کم ہیں، ایک قلیل سی تعداد جو مجبوری کی بنا پر اس تاریک قبرستان میں جمع ہوئے ہیں، لیکن مایوس نہ ہو، ایک دن ساری زمین پر پھیل جاؤ گے۔ آج تمہیں گرفتار کر کے درندے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ستمگر بادشاہ اور دقیانوس خونخوار تمہیں تڑپتا بلکتا دیکھ کر مستی سے قہقہے لگائیں اور تمہاری تکلیف پر خوشی منائیں اور تمہارے آنسوؤں سے اپنے جام چھلکائیں، اس بات سے غافل کہ خدا تمہارا محافظ ہے اور خدا کی نصرت پہنچنے پر تم بادشاہوں پر حکومت کرو گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ غلبہ تم محروموں کا ہوگا۔ تم خدا کی مدد سے شہنشاہوں کو ان کے تخت و تاج سے اتار دو گے۔ آمین۔ خدا کی مدد کو کس نے دیکھا؟ کب پہنچے گی اور کب تک مزاحمت کی جا سکتی ہے؟ جب سب کو ہلاک کر دیں، جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور سولی پر چڑھا دیں۔ یہ بندوں کا کام ہے کہ دل میں شمع ایمان جلائے رکھیں، اور یہ خدا کا کام ہے کہ اگر مصلحت جانے تو اپنے وعدے پر عمل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ الہی ہماری زندگی میں پورا نہ ہو۔ گیلس، جی مالکن، آپ نے کچھ کہا؟ گیلس دھیان رکھو کہ کوئی ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ اے معلم، کیا ہم سب کے سب بحث میں یکساں ہوں گے؟ اگر یکساں ہیں تو یہ عدالت سے خارج ہے، ورنہ جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے پر رشک کرے گا۔ یہی سوال حضرت عیسیٰ سے ہوا تو انہوں نے فرمایا، کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں کہ جس کے چھوٹے اور بڑے بچے ہوں اور ہر ایک کو اس کا مناسب لباس پہنائے؟ تو کیا کوئی چھوٹا اپنے بڑے بھائی سے بڑے لباس کے لیے حسادت کرتا ہے؟ اور اگر بچوں کو بڑوں کا لباس پہنا بھی دیں تو ناراض ہو کے کہے گا مجھے اپنا لباس چاہیے۔ تو دوستو، اسی طرح سے جنت میں بھی ہر ایک کو حسب مراتب مقام ملے گا اور ہر کوئی راضی ہوگا۔ اے معلم، خدا کو کیسے پکاریں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ خداوند عالم ہمارے آقا مسیح سے کہتا ہے، اے عیسیٰ، ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے نہ پکاریں، ایسی حالت میں کہ مال حرام اپنی پگلوں میں دبائے ہوئے ہوں اور گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں قبول کروں گا۔ لیکن بت پرست، فاسق و فاجر، مال حرام کھانے والوں کے لیے میری اجابت لعنت کے سوا کچھ نہیں۔
اے نیکیوں کے معلم، ہم کیسے جانے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے باطن میں جھانک کے دیکھو، ہر کوئی اپنے باطن سے آگاہ ہے۔ ایمان خوبیوں کا ایک ایسا درخت ہے جو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تم اپنے وجود کے پھلوں کو پرکھ کے دیکھو، کبھی بھی فاسد درخت خوبیوں کے پھل نہیں دیتا۔ اگر آپ کے درخت وجود میں صداقت و امانت، عفت، محبت، شجاعت اور سب سے بالا تر عشق خدا جیسے میٹھے پھل لگے ہوں تو سمجھ لو ایمان رکھتے ہو۔ ایک آدمی آ رہا ہے۔ عیسیٰ مسیح پر درود اور سلام ہو۔ سلامت رہے مسیح کے چاہنے والے۔ جناب اڈونیہ موجود ہیں؟ جی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ ہمارے آقا عیسی ابن مریم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے جو تمہیں آخرت تک پہنچاتا ہے، بس گزر جاؤ اور اس سے دل نہ لگاؤ۔ دنیا کی دولت تمہاری آنکھوں کو فریب نہ دے اور اس کی آندھیاں تمہارے شمع ایمان کو بجھا نہ سکے۔ بہرحال یہ دنیا گزر جائے گی اور جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی تمہارے اعمال ہیں۔ ہوشیار، ہوشیار کہ روز قیامت تمہارے ساتھ گناہوں کے انبار نہ ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ خدا مردوں کو دوسری دنیا میں پھر سے زندہ کرے گا؟ بوسیدہ ہڈیاں کس طرح زندہ ہوگی؟ آخر یہ کس طرح؟ جس طرح سے کہ پہلے تم اس دنیا میں نہ تھے اور تم کو حیات بخشی۔ کیا تم نے خزاں کے بعد موسم بہار میں دوبارہ شگوفوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، ایمان زبان سے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بات کرنے یا ظاہری شکل سے تم ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ان کے دل دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔